سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب میں پہلے تو خراج تحسین پیش کروں گا سینیٹر مشتاق صاحب، وہ ہمیں بڑے ہی سنجیدہ مسائل کی طرف ہماری ایوان کی توجہ مبذول کراتے ہیں، اور یہ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں دس از نیڈ آف دا ڈے۔ اور آج جناب علی محمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، مجھے امید ہے کہ جو تجاویز آج یہ ایوان دے گا ان پہ سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں ایک انصاف کی فراہمی بھی ہے، جو کہ ڈائریکٹلی عوام سے منسلک ہے، اور اس کا تدارک فی الفور کرنا اگر ممکن نہیں ہے تو کم از کم اسے ناممکن نہ سمجھا جائے، ہو سکتا ہے۔ پاکستان بھر کی جو بار باڈیز ہیں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے آج نہیں، آج سے 15 سال 10 سال پہلے کی یہ تحرک کر رکھا ہے کہ ہمیں کچھ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور میں سینیٹر تاج حیدر صاحب کی تجویز سے متفق ہوں۔ یہ تجویز بار باڈیز بھی بارہا دے چکی ہیں کہ دس از ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ گو فار اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایٹ فیڈرل لیول، جو کہ صرف جو آئینی موشگافیاں اور آئینی مسائل ہیں ان کے حوالے سے تصفیہ طلب معاملات صوبوں کے درمیان، وفاق اور صوبوں کے، یا کوئی ایسی فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کوئی تشریح ضروری ہے وہ ضرور کریں۔ کوئی پولیٹیکل کویسچن آتا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل نیچر کا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ایک ایپلیٹ فورم کا ہے، وہ صوبائی سطح کے اوپر 18ویں ترمیم کے بعد اس کی گنجائش بھی موجود ہے، وہ صوبائی سطح پہ ہی ایگزاسٹ ہو جانا چاہیے۔ اس سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، لوگوں کے اخراجات میں کمی آئے گی، پروسیس تیز ہوگا۔ اسی طرح جو ماتحت عدلیہ ہے اس پہ توجہ دیتی ہے ہماری حکومت، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں اور اس میں بے تحاشا اسامیاں خالی رہتی ہیں۔ جناب چیئرمین، بنیاد جس دن ٹھیک ہو جائے گی، عمارت اس پہ خوبصورتی بنے گی اور عمارت مضبوط رہے گی۔ انفارچونیٹلی سبارڈینیٹ جوڈیشری کے دو ایشوز ہیں۔ ایک وہاں پہ کیپیسٹی کا ایشو ہے۔ آپ ججز کی تعیناتیاں پہلے پبلک سروس کمیشن کرتا تھا، کئی صوبوں میں وہ بھی ہائی کورٹس نے لے لی ہیں اور وہ بڑی سمری مینر میں کی جاتی ہیں۔ دوسرا، جس طرح کی تربیت سی ایس اے میں ہوتی ہے، سول سروسز اکیڈمی میں، یا جو تربیت آپ یوں سمجھے کہ فوجی عسکری اداروں میں کاکول میں دی جاتی ہے، ایک ریگرس ٹریننگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ جب کسی شخص کو میدان میں اتار رہے ہیں، اور جج کے فرائض بھی بڑے اہم اور بڑے میں سمجھتا ہوں نازک ہوتے ہیں، ان کی جو ٹریننگ ہے اس پہ توجہ نہیں، اور اس پہ رونا رویا جاتا ہے، وسائل کی کمی ہے۔ 2 یا 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ٹریننگ کا نہیں دیا جاتا، جب سول جج کو لوگوں کے اربوں روپے کے مقدمات نمٹانے کے لیے کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کی اشد ضرورت ہے، اور جو جوڈیشل اکیڈمیز ہیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ مقاصد حاصل نہیں کر رہی۔ سبارڈینیٹ جوڈیشری میں ہی ذکر کیا تو احتساب کا عمل بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائزڈ ہے ود آل فیئرنیس، اور اس میں اتنی موشگافیاں ہیں کہ کوئی کمپلینٹ آئے بھی تو اس جج کو ریموو کرتے کرتے سال ہا سال لگتے ہیں۔ وہ پروسیس ریوزٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قانون سازی ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے۔ جناب چیئرمین، اس سے آگے آئیں تو اعلیٰ عدالتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اسامیاں بڑھا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بطور وکیل کے اور 27 سال اس پیشے میں گزارنے کے بعد میری ذاتی رائے میں اعلیٰ عدلیہ میں، ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں اسامیاں بڑھانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہاں پہ مسئلہ کیپیسٹی کا ہے، اور کیپیسٹی میرٹ سے آتی ہے سر۔ جب اپوائنٹمنٹس ہی میرٹ سے ہٹ کے ہوں گی اور اس کے میکنزم میں حصے بکھرے ہوں گے، اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور بار باڈیز اور حکومتی نمائندے اپنے اپنے حصے لینے پہ اصرار کریں گے، اور پھر ایک کمپرومائز ہوگا اور کمپرومائزڈ اپوائنٹمنٹس ہوں گی، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، تو پھر جو آج ہو رہا ہے وہی ہوگا اس معاشرے میں، اس سسٹم میں وہی ہونا چاہیے کہ جو پروڈکٹ آپ دے رہے ہیں اس نے وہی ڈیلیور کرنا ہے جو اس کی کیپیسٹی ہے۔ جناب چیئرمین، آپ کسی عدالت میں جا کے بیٹھ جائیں، آپ ایک کورٹ سے دوسری میں جائیں، دوسری سے تیسری میں جائیں، یہ روز کا مشاہدہ ہے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں۔ ایک جیسی کاز لسٹ آویزہ ہوتی ہے ہر عدالت کے باہر، 15 سے 20 کیسز۔ ایک ہی وہ جج ہے جو کہ روز 15 میں سے 10 کیس ڈیسائیڈ کر کے اٹھتا ہے، اور اس کی ساتھ والی عدالت کے معزز جج صاحب 15 میں سے 2 کیس ڈیسائیڈ کر کے اٹھتے ہیں، اور وہ جو 10 کیس ڈیسائیڈ کر کے اٹھتا ہے ان کیسز میں بائی اینڈ لارج ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے کہ کرٹیسزم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ
اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ہماری کم علمی، ہماری تربیت کی کمی، ہماری قانون سے لا علمی، یہ سب وجوہات ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے مقدمے ڈیسائیڈ کرنے کی، اور پھر اس پہ تاریخ لگتی ہے اور ذمہ دار ٹھیک ٹھہرایا جاتا ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے بھی کوآپریشن میں کمی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بار باڈیز کو آن بورڈ کر کے پارلیمان کو قانون سازی میں ان کی مشاورت کے ساتھ مناسب پروویژنز لانی چاہیے. سواتی صاحب باہر کی دنیا میں وکالت کرتے رہے ہیں، ہم لوگ بھی وہاں پہ رہے ہیں. وہاں پہ ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے، وہ سارا ڈاکٹس بنتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو ٹائم ایلوکیشن ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ممکن ہیں، کی جا سکتی ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس ایوان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. لکیلی آپ کی جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے، اس میں تمام جو سیاسی اذہان ہیں ان کی نمائندگی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو اچھے لیگل برینز ہیں مجھے نکال کے، وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسا سنجیدہ مسئلہ ہے جس پہ کم از کم اپر ہاؤس کو سنجیدگی دکھانی چاہیے، اور ہمیں ایک ریفارم پیکج پیش کرنا چاہیے علی ظفر صاحب، جو کہ پارلیمان کے سامنے رکھا جائے کہ آئین پاکستان میں یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ وقت کی ضرورت ہیں. میں بات ختم کرنے سے پہلے جو میں نے عرض کیا نا، یہ کیپیسٹی کے ایشوز کے ساتھ ساتھ قانون سازی کا بھی ایشو ہے. ہمارے لاز اتنے فلاڈ ہیں کہ وہاں پہ قاتل تو گھر بیٹھ جاتا ہے اور جو معصوم ہے وہ جیلوں میں رہتا ہے. جناب چیئرمین، آدھے منٹ کا واقعہ. آج سے 15 سال پہلے ایک بچہ جوان وکیل میرے ساتھ ہائی کورٹ کے کوریڈورز میں گھومتے ہوئے کوئی بات کر رہا تھا، اور ہم نے وہ فاصلہ 4 منٹ کا طے کیا. آدھے گھنٹے بعد وہ میرے دفتر بھاگتا ہوا آیا کہ میرے گاؤں میں قتل ہو گیا ہے میرے کزن کے ہاتھوں. تو میرا کہیں نام نہ آ جائے، تو میں نے کہا نہیں بیٹا تم یہاں پہ تھے. 2 گھنٹے بعد اس کو ملوث کر دیا گیا. میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی ہائی کورٹ کے کیمرہ سے، رجسٹرار نے اس کو انڈورس کیا. جس عدالت میں پیش ہوا تھا اس عدالت کی حاضری شیٹ نکلوائی، اور میں نے اور 2 اور لوگوں نے صفائی کی گواہی اسے دی. ہمارا قانون کہتا ہے کہ یہ ضمانت جو ہے نا، یہ سرسری شہادت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور آپ ڈیپر اپریسیشن نہیں کر سکتے. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایلی بائی بھی ٹرائل کورٹ دیکھ سکتی ہے. جناب چیئرمین، وہ بچہ 3 سال جیل میں رہا تھا، 3 سال، اور وہ مجھے فون کرتا تھا باہر نکل کے. اس نے کہا میں سبزی بیچوں گا، میں ریڑھی لگا لوں گا، میں وکالت نہیں کروں گا. مجھے آپ انصاف نہیں دلا سکے تو عام آدمی، غریب آدمی کو کام پہ ملے گا. جناب چیئرمین، ہم یہاں سے تقریریں کر کے اٹھ جاتے ہیں. میری استدعا ہوگی اس ایوان سے کہ قوانین میں ترامیم اشد ضرورت ہے، اور خاص طور پہ عدلیہ سے متعلقہ. اگر نظام انصاف بیٹھ جائے اور مجھے یہ کنفیس کرنے میں بطور وکیل قطعاً شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، نظام انصاف، اٹ از ایٹ دی ورج آف کلیپس. ہمارا یہ فرض بنتا ہے قومی اور اخلاقی کہ ہم اپنے اختلافات بھلا کے مل بیٹھے اور ایک جامع پیکج آپ کے سامنے رکھے. اس کے لیے میری درخواست ہوگی کہ یہ معاملہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو بھیجا جائے تاکہ ہم کچھ تجاویز کے ساتھ، اور اسے ٹائم باؤنڈ کیا جائے. سر جناب کے سامنے رکھے. بہت شکریہ.